ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کے اس حصے میں آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان کا وفد پہنچ چکا ہے۔ کچھ مطالبات رکھے گئے ہیں اور پاکستان نے اس پر عمل درآمد کے لیے وقت مانگا ہے۔ مطالبات کافی سخت ہیں، شرائط کافی سخت ہیں، مثلاً یہ کہ برآمدی شعبے کو، جو کہ اخباری اطلاعات ہیں اس کے مطابق 110 ارب روپے کی استثناء، یعنی جو کہ پاکستان کی حکومت نے دے رکھا تھا، اس کو ختم کرنے کا کہا ہے۔ گردشی قرض میں بھی خاطر خواہ کمی لانے کا کہا ہے۔ ایف بی آر کی طرف سے 7470 ارب روپے جو ہیں ان کا بھی وصولیوں کا ہدف طے کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے آئی ایم ایف نے پیٹرولیم لیوی کی مد میں 855 ارب روپے کی وصولی جو ہے اس کا، یعنی کہ یہ پیٹرولیم مصنوعات میں جو ہدف رکھا ہے اس کا مطلب ہے اور مہنگا ہوگا۔ یہ بھی کہا ہے کہ ریاستی کمپنیوں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ان کا خسارہ بھی ختم کیا جائے اور نجکاری پروگرام پر عمل کیا جائے۔ مالی خسارے اور نقصانات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ ہمیں کچھ وقت دیجیے کہ ہم اس پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف معاشی ماہر جناب کیسر بنگالی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ جی السلام علیکم بنگال صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ اب نیگوسیشنز شروع ہو گئی ہیں، پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، ڈالر کو اس کی مرضی پہ چھوڑ دیا گیا ہے اور ابھی یہ نئے مطالبات ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کے یہ مطالبات تسلیم کیے جا سکتے ہیں، پاکستان کے اختیار میں ہے یا نہیں؟ یہ کہ اگر نہیں کریں گے تسلیم تو آئی ایم ایف سے پیسے نہیں آئیں گے، آئی ایم ایف سے پیسے نہیں آئیں گے تو اور کہیں سے نہیں آئیں گے اور پاکستان ڈیفالٹ کرے گا، اور ڈیفالٹ کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ پاکستان کے پاس اس وقت کوئی چوائس نہیں ہے، جو بھی مطالبات ہے ان کو پاکستان کو ماننا پڑے گا۔ اس کا تمام بوجھ صرف عوام پہ نہیں ہوگا۔ یہ جتنے بھی اقدامات ہیں جو آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کرنے کو، اس سے معیشت مزید شرنک کرے گی، یعنی کارخانے بند ہوں گے، کاروبار بند ہوگا، ایکسپورٹس میں کمی آئے گی، اور جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا جو بیلنس ہے وہ مزید خراب ہوگا اور ہمیں مزید قرضوں کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ ایک ایسا سائیکل کریٹ کیا جا رہا ہے جس سے معیشت بہتر نہیں ہو سکتی، خراب ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کو یہ فیصلے لینے ہیں اور ان کو، یعنی آگے سمندر پیچھے کھائی والی سچویشن ہے، نہیں مانیں گے تو مریں گے، مانیں گے تو مریں گے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ظاہر ہے ماننا پڑے گا اور اس کے لیے پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ اس پہ فرق پڑے گا، پھر کیا صورتحال آپ کو نظر آتی ہے؟ یہ جو سینیریو ہے جو آپ نے بتایا، یہ صرف یہ حکومت کے لیے نہیں ہے، یہ ملک کے لیے ہے، پورے ملک کے لیے ہے۔ پورا ملک یہ فیس کر رہا ہے کہ آگے ایک کھائی ہے اور پیچھے سمندر ہے، اور اس کا طریقہ نکلنے کا تو یہ ہے کہ ہم اپنا ایک ایجنڈا تیار کریں، فسکل ڈیفیسٹ کو کم کرنے کا، ٹریڈ ڈیفیسٹ کو فیس کرنے کا، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر بات جو آئی ایم ایف کہہ رہی ہے ہم کریں۔ آئی ایم ایف کے دیکھیں دو کنڈیشنز ہوتے ہیں، اپنا بجٹ ڈیفیسٹ مینیجبل کریں اور ٹریڈ ڈیفیسٹ مینیجبل کریں۔ اگر ہم اپنی طرف سے ایک فارمولا پیش کرتے ہیں تو ان کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور وہ فارمولا ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے اخراجات کم کریں، جو گورنمنٹ کا سائز کم کریں، سول ایڈمنسٹریشن ہے، ملٹری کا ایڈمنسٹریشن ہے، یہ اس میں بہت گنجائش ہے کمی کرنے کی، اور یہ 1 ٹریلین روپیز کی کمی کی ضرورت ہے۔ اگر یہ کم کرنا شروع کریں تو بہت کئی باتیں ہیں آئی ایم ایف کی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ آپ کو 50 ارب یہاں سے چاہیے تھے، ہم نے چلے کہیں اور سے بندوبست کر دیا تو اب آپ کا یہ والا نہیں مانتے ہم۔ لیکن چونکہ ہم اپنے حکومت کے جو ادارے ہیں، خاص طور پہ بیوروکریسی اور فوج، یہ اپنے جو بجٹس ہیں اس میں کمی نہیں کرنا چاہتے، تو یہ قیمت جو ہے پورے قوم سے وصول کی جا رہی ہے۔ میں اس پہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کہتے ہیں کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں آؤٹ آف باکس سوچنا چاہیے، آپ کے پاس کیا فارمولا ہو سکتا ہے؟ مثلا آپ کہہ رہے ہیں ایک تو اخراجات کم کیے جائیں،
نجکاری کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اور کہاں کہاں سے اخراجات کم کیے جائیں؟ کیونکہ کل مفتاح اسماعیل صاحب یہ فرما رہے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے، 45,000 ارب روپے آپ کو چاہیے، تو اس کے لیے آپ جتنا مرضی سکویز کر لیں یہ نہیں مل سکتے، سوائے اس کے کہ آپ آئی ایم ایف سے بات کریں اور بار بار قرض لیں۔ آپ کے نزدیک کیا ایجنڈا اور فارمولا ہو سکتا ہے بچت کے علاوہ؟ نہیں، اس وقت دیکھیں نا، آپ کے گھر میں اگر ڈاکو آ جاتا ہے، اس کے پاس بندوق ہے، تو آپ تو ہر بات ڈاکو کی مانیں گے۔ میں نہیں کہتا کہ آئی ایم ایف ڈاکو ہے، ڈاکو ہماری اپنی ریاست کے ادارے ہیں جنہوں نے ملک کو یہاں پہنچایا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ آئی ایم ایف کی بات ماننی پڑے گی، لیکن مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے 2 ستون ہیں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے، ان کے مفادات کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور یہی 2 ادارے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس بحران میں پہنچے ہیں۔ اس وقت کوئی حکومت سیاسی کسی بھی پارٹی کی ہو، ان کے پاس اختیار نہیں ہے معاشی حالات کو بہتر کرنے کے۔ جو چابی ہے دروازہ ان لاک کرنے کا اکنامک سٹیبلٹی کی طرف، وہ بیوروکریسی کے پاس ہے اور فوج کے پاس ہے۔ بیوروکریسی کو ماننا پڑے گا کہ کم سے کم 15 سے 20 ڈویژنز اور منسٹریز کو بند کریں، بالکل بند کر دیں، ایبالش کر دیں۔ فوج کو ماننا پڑے گا کہ ان کو بھی تقریباً 20% کمی کرنی پڑے گی اپنے جس کو میں نان کامبیٹ ایکسپینڈیچر کہتا ہوں، نان کامبیٹ ڈیفنس ایکسپینڈیچر۔ وہ بہت ہے، بہت واضح ہے کہاں کہاں کمی ہو سکتی ہے۔ تو یہ نہیں کریں گے تو ہمارا کوئی مستقبل بہتر نہیں نظر آتا۔ یعنی شری لنکا جیسا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے بھی کمی کی اور وہ اس پہ، لیکن پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا، جیسے ابھی یہ دہشت گردی کا ایک اور جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے اوپر آپریشن کی بات ہو رہی ہے، ایک بات، اور دوسری بات یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یا کیا، کیونکہ آپ مختلف پروگرامز میں میرے آتے رہے اور بار بار یہ بات خبردار کرتے رہے تھے اس وقت بھی، کیا یہ ایک سوچے سمجھے اس کے طریقے کے ذریعے سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ اب ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں؟ خالی پاکستان میں کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، وہ ان کا ایسا ہے کہ وہ فرسٹ کلاس کیبن میں بیٹھے ہیں جہاز پہ، اور جہاز کے بولٹ اور نٹ نکال کے اپنے کیبن کو مضبوط کرتے رہے ہیں۔ وہ بھول گئے ہیں کہ جب جہاز ڈوبتا ہے تو فرسٹ کلاس کیبن بھی ڈوب جاتے ہیں، لیکن ان کو پریشانی نظر نہیں آتی ہمیں۔ وہ شاید ان کے باہر اثاثے ہیں، گھر ہے، فیملیز بھی باہر ہیں، بچے ہیں۔ تو جب پاکستان کے حالات بہت خراب ہوں گے تو ان کو صرف ایک پریشانی ہوگی، ایئرپورٹ کیسے پہنچے۔ بنگال صاحب پھر وے فارورڈ کیا ہے سر؟ اس کے علاوہ نجکاری کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ تو صورتحال تو درست نہیں ہے اور اشرافیہ تیار نہیں ہوگی کہ ان کے جو ہاتھ پاؤں ہیں وہ باندھے جائیں۔ جتنی نجکاری ہم نے اب تک کی ہے اس نے ڈی انڈسٹریلائزیشن کو پروموٹ کیا ہے۔ لوگ کارخانے خرید کے بند کر کے وہاں ہاؤسنگ بنا لیتے ہیں۔ تو نجکاری سے تو مزید بے روزگاری بڑھی ہے۔ ایک تو نجکاری سے ہی بے روزگاری بنی، پھر وہ کارخانے بند ہو گئے، اس سے بے روزگاری بڑھی، اور ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ جب آپ پیدا نہیں کریں گے چیزیں تو ایکسپورٹ کیسے کریں گے؟ بجائے اس کے کہ نجکاری کریں، میرا مشورہ یہ ہے جو میں اکثر دیتا رہتا ہوں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل سندھ میں بہت کامیاب رہا ہے۔ تو یہ جو ادارے ہیں بڑے اسٹیٹ انٹرپرائزز، ان کے اثاثے حکومت رکھیں اور مینجمنٹ پرائیویٹائز کر دیں۔ جو سندھ اینگرو کارپوریشن ہے تھر کول والا، وہ اسی ماڈل پہ ہے۔ اثاثے جو ہے وہ سندھ حکومت کے ہیں، مینجمنٹ ایک نجی کارپوریشن کے پاس ہے، اور یہ بہت کامیابی سے چل رہا ہے۔ اسی طرح اسٹیل مل بھی چلایا جا سکتا، پی آئی اے بھی چلائی جا سکتی ہے۔ تو یہ ماڈل ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو بیچ دیں اور بیچنے والے اس کو بند کر کے اس میں ہاؤسنگ کالونی بنا کے پروڈکٹیو کیپیسٹی ملک کی ختم کر دیں۔ بنگال صاحب لاسٹ کویشچن ہے آپ سے کہ یہ سب کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل کنسنسس کی بھی ضرورت ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب خاص کر کے وہ تو بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔
ان کے علاوہ یا پولیٹیکل کنسنسس جو ہے وہ کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے اس وقت کہ یہ سب ایک جگہ بیٹھ جائیں اور صرف معیشت کو ترجیح بنائیں؟ پولیٹیکل کنسنسس جی ایچ کیو میں ضرورت ہے. جی ایچ کیو سے فون آئے گا تو سب بیٹھ کے طے کر لیں گے. اور وہ تو شاید چاہ رہے ہیں اس وقت کہ ظاہر ہے کہ اس وقت جو نظر آ رہا ہے کہ معیشت ہی معیشت ہے، بحران ہی بحران ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں جس ملک کی معیشت بیٹھ جاتی ہے وہ ملک ٹوٹ جاتا ہے. روس کا مثال ہمارے سامنے ہے، اور سری لنکا کی ہمیں کوئی خبریں نہیں آ رہی ہے، میرے پاس بھی نہیں ہے. لیکن اس وقت سری لنکا کی جو ہندوستان پہ انحصار اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اگلے پورے جنریشن تک سری لنکا کوئی آزاد فورن پالیسی چلا پائے گا. چونکہ جتنا ہندوستان کے اثر اس میں انفلوئنس میں آتا چلا جا رہا ہے، چونکہ اس وقت ہندوستان ہی انہیں بیل آؤٹ کر رہا ہے بیسیکلی. تو ہمارا یہ حال نہیں ہونا چاہیے. ہمارے جو فیصلے کرنے والے ادارے ہیں وہ بیٹھیں اور دیکھیں کہ اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کریں یا ملک کے مفادات کو پروٹیکٹ کریں. کیونکہ جب جہاز ڈوبتا ہے تو ساری کیبنز ڈوب جاتی ہے، فرسٹ کلاس کی بھی ڈوب جاتی ہے. اور الیکشنز ایسی صورت میں آپ کو نظر آتے ہیں سر؟ دیکھیں الیکشن کا تو بہت نقصان ہوگا. 14 بلین روپیز تو الیکشن کمیشن نے مانگے ہیں بائی الیکشنز کے لیے پنجاب میں. جو کینڈیڈیٹس اخراجات کریں گے وہ الگ ہے. جتنے پیسوں کی سرکولیشن ہوگی معیشت میں تو جو افراط زر کی شرح ہے وہ ڈبل بھی ہو سکتی ہے، دگنا ہو سکتی ہے. پیسوں کی جو سرکولیشن بڑھے گی جی، تو الیکشن تو میں سمجھتا ہوں معیشت کو مزید ڈبو دے گی. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی ہے بنگالی صاحب کی، فیصلہ آپ کا.